بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس أن يكون الرفع بالألف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا إلى مضمر وإثنان وإثنتان. تقول جاءني الرجلان كلاهما وإثنان وإثنتان ورأيت الرجلين كليهما وإثنين وإثنتين ومررت بالرجلين كليهما وإثنين وإثنتين. السادس أن يكون الرفع بالواو والمضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها. تقول جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين وأولي مال. واعلم أن نون التثنية مكسورة أبدا ونون جمع السالم مفتوحة أبدا وكلاهما تسقطان عند الإضافة. تقول جاءني غلام زيد ومسلم مثلي. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر سالم كغلامي. تقول جاءني عصا ورأيت غلامی ورأيت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی. پیارے بچوں، یہ اپنی درسی کتاب ہدایت النحو کے آج کے سبق کی عبارت ہوئی. چونکہ گفتگو اعراب اسم کے بارے میں چل رہی ہے، اسم متمکن کے اعراب کے بارے میں چل رہی ہے، تو اسم کے اعراب کی 9 قسمیں انہوں نے بیان کی تھیں، اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ 9 قسمیں 16 طرح کے اسم متمکن کے ساتھ خاص ہیں. اس میں سے اسم کے اعراب کی 4 قسمیں وہ بیان کر چکے. اب یہاں سے آگے بیان کرتے ہیں اعراب اسم کی 5ویں قسم. یہ ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یہ اسم کے اعراب کی 5ویں قسم. یہ قسم 3 طرح کی چیزوں کے ساتھ خاص ہوگا. 3 چیزوں کے ساتھ: تثنیہ، کلا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اثنانے اور اثنتانے. تثنیہ جو حقیقت میں تثنیہ ہو، یعنی وزن کے اعتبار سے بھی تثنیہ ہو، معنی کے اعتبار سے بھی تثنیہ ہو، اور اس کا کوئی واحد بھی ہو. جیسے رجلان، شکل کے اعتبار، وزن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور واحد کے اعتبار سے یہ حقیقت میں تثنیہ، تو اس کا اعراب بھی یہی ہوگا. اور کلا یہ معنوی اعتبار سے تثنیہ ہے، یعنی نہ تو وزن اس میں تثنیہ والا ہے، نہ اس کا کوئی واحد، لیکن اس کا معنی تثنیہ والا ہے، یعنی 2. اس لیے اس کو بھی یہی اعراب دیا جائے گا. اور اثنتانے اور اثنانے یہ حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے، بلکہ تثنیہ صوری، یعنی صورت کے اعتبار سے ہیں اور معنی کے اعتبار سے. ان کا معنی بھی 2 اور ان کی صورت بھی، وزن بھی وہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یعنی ان کا کوئی واحد نہیں ہے. تو اب چاہے یہ صورت کے اعتبار سے تثنیہ ہو، یا معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہو، یا حقیقت کے اعتبار سے تثنیہ ہو، تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہوگا. کیا؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. ملاؤ. الخامس، 5ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اور یہ قسم خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، کلا کے ساتھ، جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اس کو یاد رکھنا، جبکہ وہ کس کی طرف مضاف ہو؟ ضمیر کی طرف مضاف ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو تو پھر اس کی صورت بدل جائے گی. وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، جیسے جاءنِ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ،
میرے پاس دونوں مرد آئے یا دو آئے، ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين. السادس ان يكون الرفع بالواو والمضموم ما قبلہ. یہ اعراب کی چھٹی قسم ہے. اس صورت میں حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ. یہ اعراب کی چھٹی قسم. اعراب کی اس چھٹی قسم کے اندر جو خاصیت ہوگی، یعنی جن چیزوں کے ساتھ یہ اعراب خاص ہوگا، وہ بھی کچھ حقیقی ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ صوری ہیں. یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون. ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں جمع مذکر سالم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا واحد ہے. اور یہ اعراب خاص ہے اولو کے ساتھ. تو اولو حقیقی اعتبار سے جمع نہیں، صرف معنوی اعتبار سے ہے، اس لیے اس کو بھی یہی اعراب دیا گیا. ایسے ہی عشرونہ سے لے کر تسعونہ 90 تک، عشرونہ ثلاثونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ سبعونہ ثمانونہ تسعونہ 90 تک، یہ وزن کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس لیے ان کو بھی یہی اعراب دیا جائے گا. تو یہ کل 3 طرح کے ہوئے. حقیقت میں وہ جمع مذکر سالم ہو، یا معنوی اعتبار سے، یا پھر صورت کے اعتبار سے. جیسے جہانی مسلمون و عشرون و اولو مالن، میرے پاس مسلمان اور 20 لوگ اور مال والے آئے. ورأیت مسلمین و عشرین و اولی مالن و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مالن. ملا دو. کہتے ہیں کہ چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا. اور یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمونہ اولو کے ساتھ اور عشرونہ کے ساتھ، مع اخواتہا اپنی تمام ساتھیوں کے ساتھ، یعنی عشرونہ سے تسعونہ تک. وعلم، یہاں سے ایک فائدے کی بات بیچ میں بیان کر رہے ہیں، چونکہ ذکر اس کا آ گیا تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا تثنیہ کا صیغہ رجلان اور جمع مذکر سالم کا صیغہ مسلمون، اس میں ایک نون ہے، لیکن وہی نون ایک جگہ مکسور ہے، دوسری جگہ مفتوح ہے. تثنیہ میں وہ نون مکسور ہے اور جمع میں وہ نون مفتوح ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ تثنیہ وعلم ان نون التثنیہ مکسورۃ ابدا، تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، جبکہ جمع کا نون، جمع سلامت یعنی جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا. لیکن جب اضافت ہوگی تو دونوں گر جائیں گے، چاہے وہ تثنیہ کا نون ہو یا جمع سالم کا نون ہو. جب بھی ان کلمات کی جن کے اندر یہ نون لگا ہوا ہے کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے گی تو وہ نون گر جائے گا، چاہے وہ تثنیہ کا نون ہو یا جمع سالم کا نون ہو. وَكِلَاهُمَا تسقطان عند الاضافت، اور اضافت کے وقت یہ دونوں نون گر جائیں گے. جیسے آپ کہیں گے جاءنی غلاما زید و مسلمو مصر، تو یہ غلامان تھا، تو جب اضافت کی گئی زید کی طرف تو وہ نون گر گیا. ایسے ہی جاءنی مسلمون مصر تھا، تو اب یہاں پر جب مسلمون کی اضافت کی گئی مصر کی طرف تو وہ نون جمع گر گیا. السابع، اعراب کی 7ویں قسم. سنیے، اب تک جو اعراب ہم پڑھ رہے تھے وہ اعراب لفظی تھا، یعنی لفظوں میں بدل رہا تھا، نظر آ رہا تھا. یہاں سے اعراب تقدیری کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اس میں لفظی بھی آئے گا لیکن زیادہ تر اعراب تقدیری ہوگا. تو اب یہاں سے اعراب تقدیری کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعراب کی 7ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتحہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ. اعراب کی یہ 7ویں قسم ہے جو تینوں صورتیں تقدیری ہیں، چاہے وہ حالت رفع ہو، حالت نصب ہو یا حالت جر ہو. البتہ یہ اعراب 2 طرح کے اسموں کے ساتھ خاص ہوگا. ایک تو وہ اسم جس کو الف مقصورہ، جس کو اسم مقصور کہتے ہیں، اسم مقصور کے ساتھ. اور اسم مقصور کسے کہیں گے؟ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، تو اسم مقصور کے ساتھ خاص ہوگا. اور اس اسم کے ساتھ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی.
ان دونوں قسموں کے ساتھ اعراب کی یہ 7ویں قسم کیا ہے؟ خاص ہے. جیسے جانی اسن و غلامی و رأیت اسن و غلامی و مررت باسن و غلامی. تو اب وہ حالت رفع ہو، حالت نصب ہو یا حالت جر ہو، تینوں صورتوں میں اعراب یہاں پر کیا ہے؟ تقدیری ہے. اب آپ اس کو ملا لیں. اعراب کی 7ویں قسم ہے حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتحہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ. یہ اعراب خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ اور ایسے اسم کے ساتھ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اب اس میں مقصور کی تعریف دے رہے ہیں. وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ، اور اس میں مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. وَبِالْمُضَافِ إِلَى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم، اور یہ دوسری صورت جس کے ساتھ یہ اعراب خاص ہوگا. اور اس اسم کے ساتھ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو اور وہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو. لہذا یہ شرط رہے گی، وہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اسم جمع مذکر سالم ہو اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب ابھی آگے آ رہا ہے، وہ ایک الگ قسم ہو جائے گی، آخری قسم. جیسے آپ کہیں گے جانی اسن و غلامی و رأیت اسن و غلامی و مررت باسن و غلامی. اس کے بعد اعراب کی 8ویں قسم. اعراب کی 8ویں قسم ہے حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت جر میں تقدیری کسرہ اور حالت نصب میں لفظی فتحہ. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر ترتیب بدلی گئی. پہلے حالت ضمہ اور حالت جر کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ جبکہ پیچھے ساری صورتوں میں حالت ضمہ یعنی حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر تینوں کو ترتیب سے بیان کیا جا رہا تھا. یہاں ترتیب بدل دی ہے، پہلے حالت رفع اور حالت جر کو بیان کر رہے ہیں، پھر حالت نصب کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے یہاں جو تقدیری اعراب ہے 2 صورتوں میں تقدیری ہے اور 1 صورت میں لفظی، تو پہلے دونوں تقدیری صورتوں کو بیان کر دیا اور بعد میں لفظی صورت کو بیان کر دیا. اس سے یاد کرنے میں طلبہ کے لیے زیادہ آسانی ہے. تو جو تقدیری تھے حالت رفع اور حالت جر ان کو پہلے رکھا اور جو لفظی تھا یعنی حالت نصب اس کو بعد میں رکھ دیا. تو 8ویں قسم ہے کہ اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جر میں تقدیری کسرے کے ساتھ اور حالت نصب میں لفظی فتحے کے ساتھ. یہ اعراب خاص ہوگا اس میں منقوط کے ساتھ. اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی. ان یکون الرفع الثامن ان یکون الرفع بتقدیر ضمہ والجر بتقدیر الکسرہ. کہتے ہیں اعراب کی 8ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفع تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت جر تقدیری کسرے کے ساتھ اور حالت نصب لفظی فتحے کے ساتھ. اور یہ اسم خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ. وہوا ما فی آخرہ یا ما قبلہ مکسور، اور یہ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی. آپ کہیں گے جاءنی القاضی و رأیت القاضیہ، حالت نصب یا گئی، ومررت بالقاضی. التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا. 9ویں قسم اور آخری قسم اسم کے اعراب کی یہ آخری قسم ہے کہ حالت رفع میں تقدیری واو اور حالت نصب اور جر میں لفظی یا. یہ قسم ایسے جمع مذکر سالم کی ہے، یعنی یہ اعراب ایسے جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے جاءنی مسلمیہ، پہلی صورت میں اعراب تقدیری ہوگا اور باقی 2 صورتوں میں اعراب لفظی ہوگا. جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. تو تینوں جگہ آ تو ایک ہی رہا ہے، لیکن پہلی جگہ اعراب تقدیری ہو گیا اور حالت نصب اور جر میں یہ اعراب لفظی یا کے ساتھ ہے کیونکہ یا آ رہی ہے. مسلمیہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا تھا. یہ اصل میں سچ بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمون تھا، پھر اس کے ساتھ یا متکلم لگائی
تو یہ ہو گیا مسلمون یا. اب اضافت کی وجہ سے جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ گر گیا. اب ہو گیا مسلمو یا. اب واو اور یا دونوں جمع ہو گئے اور ان میں پہلا ساکن تھا، لہذا واو کو یا سے بدل دیا گیا. اب یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، اور جو میم پر ضمہ تھا یا کی مناسبت سے اس واو جمے کو کسرے سے بدل دیا، وہ ہو گیا مسلمیہ. تو اب جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ اور مررت بے مسلمیہ. تو یہ اعراب کی آخری قسم تھی کہ حالت رفع میں تقدیری واو اور حالت نصب اور جر میں لفظی یا، وہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے. اب سنو، آپ نے جو کہا تھا کہ اعراب اسم کی 9 قسمیں ہیں، وہ 9 قسمیں پوری ہو گئیں، اور وہ اعراب 16 طرح کے اسم متمکن کے ساتھ خاص ہوگا. وہ 16 طرح کے اسم متمکن بھی یہاں پر بیان ہو گئے. آپ اس کو شمار بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے سبق میں کتنے طرح کے اسم متمکن بیان ہوئے. آپ اس کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، اور جہاں جو کچھ پوچھنا ہو وہ آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں.